نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 18 رمضان المبارک ہے اور ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب ما جاء ان فقراء المہاجرین يدخلون الجنة قبل اغنیائهم۔ حدثنا محمد بن موسى البصری قال حدثنا زیاد بن عبد الله عن الاعمش عن عطیہ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء المہاجرین يدخلون الجنة قبل اغنیائهم ب500 عام۔ فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ میری امت کے جو فقراء مہاجرین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہاجرین فقراء یعنی جو تنگ دست ہجرت کرنے والے لوگ، جو اپنا سارا کا سارا مال و دولت مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آ گئے، بالکل خالی جیبیں اور خالی ہاتھ اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے، وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کیونکہ جو مالدار ہیں وہ 500 سال یا تو اس چیز میں گزر جائیں گے ان کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں اپنے مال کا حساب کتاب دیں گے، یا اس وجہ سے ان کو تاخیر کی جائے گی کہ چلو ایک طبقے کو دنیاوی نعمتوں سے نواز دیا گیا تو دوسرے کو آخرت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ یعنی ایک آدمی کو دنیا کے اندر مال دے کر آگے بڑھا دیا گیا، فقیر کو پیچھے کر دیا گیا، آخرت میں فقیر کو جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا، مالدار کو پیچھے کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی جماعت کو پسند فرمایا کہ یہ مالداروں سے بہت پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ حدثنا عبد الاعلی بن سواسل الکوفی قال حدثنا ثابت بن محمد العابد الکوفی حدثنا الحارث بن نعمان اللیثی عن سعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القیامہ۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک ہے، اے اللہ مجھے مسکین رکھ، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مجھے مسکین ہی کی حالت میں موت عطا فرما، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مالدار ہیں ان کو اپنے مالوں کے بہت حساب کتاب دینے پڑیں گے، کہاں سے مال کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ہمارے پاس روزانہ مال آ رہا ہے اور روزانہ نکل رہا ہے، اگر آپ ایک دن بیٹھ جائیں گے اپنے آج کے دن کا حساب کتاب کرنے کے لیے تو کئی دن لگ جائیں گے۔ حساب کتاب کرنا بہت مشکل ہے۔ یومیہ معاملات جو ہم کرتے ہیں کہ کتنا آیا، کتنا چلا گیا، کس کو کتنا دیا، کس کو کتنی چیز دی، کس کو کس کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز بھیج دی، کہیں سے کھانے کی چیز آ گئی، کسی کو کپڑے پہننے کی چیز دی، کہیں سے کپڑے پہننے کے لیے آ گئے۔ ہم تو اپنے دماغ کے حساب سے رینڈملی چلتے ہیں، لیکن اللہ کی ہاں ایک ایک رائی کے دانے کے برابر حساب کتاب ہوگا۔ کس کا مال تھا، کس کا حق تھا اور کس نے کھا لیا۔ بھائی کا حق تھا، میں نے کھا لیا، باپ کا حق تھا، بیٹے نے کھا لیا، دوست کا حق تھا، دوسرے دوست نے کھا لیا۔ نہیں، وہاں پہ ایسا رینڈملی حساب کتاب نہیں چلے گا، وہاں تو پکی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ایک آدمی نے ذرہ خیر، ایک رتی بھر بھی خیر کا کام کیا ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے ذرہ شر کیا ہوگا، کسی کے ساتھ برائی کی ہوگی، دنیا میں اس کو اہمیت بھی نہیں دی ہوگی، آج وہ ذرہ شر بھی اس کے سامنے ہوگا، اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اے اللہ مجھے موت دے تو مسکینوں کی حالت میں موت دے، اے اللہ قیامت میں مجھے اٹھا تو ہمیں مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لما یا رسول اللہ، حضرت عائشہ یہ دعا سن رہی تھی، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ ایسی دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ یعنی فقر و فاقہ مانگنا کیا یہ اچھی بات ہے؟ آپ اس طرح اللہ سے اس کی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ قال، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفا، کہ میں یہ دعا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ قیامت کے دن یہ لوگ اغنیا سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ یا عائشہ لا ترد المسکین ولو بشق تمرہ، اے عائشہ کوئی مسکین مانگنے والا آ جائے، واقعتاً حقیقتاً وہ مانگنے کا محتاج ہو اور مانگنے کے قابل ہو اور پھر وہ مانگ رہا ہو، تو فرمایا اس کو واپس نہ لوٹانا، ولو بشق تمرہ، اگرچہ گھر میں ایک کھجور کا ٹکڑا اس کو حوالے کر دینا، لیکن خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ دیکھیں اگر کوئی سفید پوش واقعی محتاج آپ کے پاس مانگنے آتا ہے اور واقعی آپ کے اندر صلاحیت ہے اس کی مدد کرنے کی، تو اس کو خالی ہاتھ ہرگز نہیں لوٹانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ جو کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی گھر میں پڑا ہو نا، تو وہ اگر ہو تو وہ بھی دے دینا اس کو، یعنی خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے وہ،
تمہارے پاس اگر واقعتاً وہ محتاج ہے، واقعتاً وہ فقیر ہے، واقعتاً وہ مسکین ہے، اور واقعتاً اس کو اتنی ضرورت ہے کہ وہ مانگنے کے در پہ ہو گیا ہے. پیشہ ور بھکاریوں کی بات میں یہاں عرض کر دوں، پھر نہیں ہو رہی. پیشہ ور بھکاریوں جن کے پاس مال و دولت سب کچھ موجود ہے، ان کا مانگنا پیشہ ہے اور وہ بینک بیلنس اکٹھا کرتے ہیں مانگ مانگ کر، ان کی بات نہیں ہو رہی. ان کو تو نہ دینا چاہیے. لیکن جو واقعتاً فقیر ہو، واقعتاً مسکین ہو، تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے. گھر میں جو بھی ہے کھانے پینے کی چیز، جو بھی اس کے لیے ضرورت کی چیز ہے، وہ جو اس کی مدد کر سکتا ہو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے. یا عائشہ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ. اے عائشہ، مساکین سے محبت کیا کرو اور ان کو اپنے قریب رکھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں قریب رکھیں گے. اللہ تعالیٰ بھی مساکین سے محبت رکھتے ہیں اور ان کو قریب رکھتے ہیں. تو اے عائشہ، تم بھی مساکین سے محبت رکھیں. ہمارے یہاں تو آج کل اللہ معاف کرے، ذرا سا انسان کے پاس 4 پیسے کیا آ جائیں، وہ سمجھتا ہے کہ یار فلانا آدمی ہلکے کپڑوں میں ہے، فلانا لوور گریڈ کا ہے، یہ بیچارے مڈل کلاس لوگ ہیں. ایسے طبقات ہم نے بنا دیے ہیں کہ بس یہ میرے برابر میں نہیں آنا چاہیے، یہ تصویر میرے ساتھ آ گیا میری ویلیو گر جائے گی، یہ اگر اس کے ساتھ بیٹھ گیا میں تو میری ویلیو گر جائے گی. عرب کے بڑے بڑے حکمرانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ عام صف میں جا کے ایک عام آدمی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ مخالطت اختیار کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ مساکین سے محبت کریں اور مساکین کے ساتھ رہیں. اور ہمارے یہاں کا ایک آدمی ابھی چھوٹا سا ایم پی اے بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، ذرا سا اس کو کوئی سیاسی عہدہ یا کوئی حکومتی عہدہ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، ایسا اللہ معاف کرے وہ متکبر، ایسا فرعون اور ایسا بن کے آتا ہے سامنے کہ اگر کوئی غریب آدمی میرے کپڑے کے قریب آ گیا، میری گاڑی کے قریب آ گیا، کوئی غریب آدمی جو ہے میری موٹر سائیکل کے قریب آ گیا، تو بس گویا کہ اس نے تو ایک طرح سے میری توہین ہی کر دی. اگر کسی نے میری گاڑی کو ہاتھ لگا لیا کسی غریب نے، تو اس نے گویا کہ توہین کر دی. کسی نے آ کے مجھے ہاتھ ملا لیا تو ہاتھ نہیں ملاتے کہ کیوں ہاتھ ملائے ہم آپ سے، کیوں ہاتھ ملائے ہم تم سے، تم حقیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غریبوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فقراء کو پسند کرتے ہیں. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا قبیصة قال حدثنا سفیان عن محمد بن عمرو نبی سلمة رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام نصف یوم. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فقراء جنت میں داخل ہو جائیں گے اغنیاء سے 500 سال پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ مالداروں کو 500 سال بعد جنت میں داخل کریں گے، غریبوں کو ان سے 500 سال پہلے داخل کریں گے. الامان والحفیظ، آج کل غریبوں ایک گالی کی طرح اور ایک تانے کی طرح دیا جاتا ہے. آپ نے بھی سنے ہوں گے غریبوں اور اس طرح کہہ کہ لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کیا جاتا ہے، ان کو احساس کمتری کا شکار کرایا جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہاں غربت، اللہ تعالیٰ کی ہاں مسکنت، اللہ تعالیٰ کی یہاں فقر و فاقے والی زندگی زیادہ محبوب ہے بنسبت اس عیاش آدمی کے، بنسبت اس پیسوں میں وافر والے آدمی کے، کہ جس کو اللہ کی ہاں اپنے پیسوں کا حساب کتاب دینا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس پیسوں کے حساب کتاب میں وہ کامیاب بھی ہوگا یا اللہ کی یہاں پکڑا جائے گا. حدثنا العباس بن محمد الدوری قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب بن عامر بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المساكين الجنة قبل اغنيائهم ب40 خريفا، کہ فقراء مساکین جو ہوں گے جنت کے اندر وہ 40 سال، دیکھیں کہیں 500 سال ارشاد فرمایا، کہیں 40 سال ارشاد فرمایا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو 40 سال پہلے چلے جائیں گے اور کچھ 500 سال پہلے چلے جائیں گے. یہ مختلف طبقے کے لوگ ہو سکتے ہیں. اور بعض حضرات یہ ارشاد کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ خریفاً جو ہے یہ 500 سال ہی بنتے ہیں، کیونکہ اس طرح اس کا جو ہے حساب بنتا ہے کہ 40 سال کا ایک خریف ہوتا ہے، تو اس کو اگر 40 سے ملٹیپلائی کریں تو کوئی 500 کے آس پاس کا حساب بن جاتا ہے. تو اس طرح یہ ایک ہی فگر ہے. حدثنا ابو قریب حدثنا المحاربی عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل فقراء المساکین الجنة قبل الاغنیاء بنصف یوم وهو 500 عام، کہ فقراء مساکین جو مسلمانوں کے ہوں گے وہ جنت میں اغنیاء سے آدھے دن پہلے، آپ جانتے ہیں قیامت کا دن جو ہے فی یوم الف جو 1000 سال ہے ان کے برابر ہے، تو 1000 کا نصف 500 دن بنتے ہیں، تو 500 سال پہلے جو ہے وہ اغنیاء کے جنت میں داخل ہو جائیں گے.